ہم اس دنیا میں رب عز و جل کی طرف سے جب بھیجے گئے اور ایک محدود وقت یہاں پر گزاریں گے تو رب عز و جل ہمارے گردا گرد اپنی لاکھوں لاکھ بے شمار قسم کی مخلوقات اور تخلیقات ہم پر ظاہر فرمائیں۔ اتنا بڑا یہ درخت جو شجر سایہ دار ہے اور اس کی افادیت، اس سے ملنے والا سکون اور اس سے منسوب جو سہولتیں ہیں وہ اسی کا خاصہ ہے، جبکہ اسی نوع کا وہ درخت جو پھلدار ہے، جو ہمیں مختلف پھل دے رہا ہے، دکھنے میں وہ بھی ایک سبز درخت، لیکن ان کا سائز مختلف، ان کی حیت مختلف، ان کے فوائد مختلف، یہ بالکل الگ الگ کیٹیگری میں فعال کر رہے ہیں۔ ایک ہی طرح کے شجر ہونے کے باوجود کہنے میں وہ ٹری آئے گا، ایک شجر سایہ دار ہو جائے گا اور ایک شجر پھلدار ہو جائے گا۔ اسی زمین سے پیدا ہونے والے دوسری طرف چلے جائیں تو بہت سے پودے جو ہیں وہ سبزی والے ہو جائیں گے۔ اسی زمین سے ایک ہی جگہ پر گلاب کا پھول کھل رہا ہے، اس کے اندر کتنی خوشبو، کتنی خوبصورتی اور کتنی نفاست ہے، لیکن اس کے ساتھ دوسری کیاری میں اگر ٹماٹر لگے ہوئے ہیں تو ان ٹماٹروں سے جو فوائد ہوں گے وہ بالکل الگ حاصل ہوں گے۔ ان کو ہم ہنڈیا میں تو ڈالیں گے، سالن میں، اپنے کھانے میں ان کا ایک الگ ٹیسٹ، الگ معاملہ ہوگا، لیکن جو خوبیاں گلاب والی تھیں تو اب اس کی خوبیاں اپنی جگہ پر ٹھہریں گی۔ وہ ٹماٹر والے کام نہیں کرے گا، ٹماٹر گلاب والے کام نہیں کرے گا۔ شیر رب عز و جل کی ایک مخلوق، بہادری کا استعارہ، خودداری کے لیے مثال کے طور پہ جس کو پیش کیا جاتا ہے، وہ ایک بہترین شکاری بھی ہے۔ اللہ عز و جل نے جب اس کو جنگل میں پیدا فرمایا، اس کے گرد جو اس کا ماحول بنایا، اس کے اندر وہ بہترین شکاری ہے اور ایک کامیاب شکاری ہے۔ اسی کے ساتھ شارک وہ سمندر کے اندر ہے، اور سمندر کے اندر شارک جیسا بہترین شکاری شاید ہی کوئی دوسرا ہو۔ لیکن اگر شیر کو سمندر میں پاس کر دیا جائے یا سمندر سے شارک کو خشکی میں لایا جائے، جنگل میں لایا جائے، تو دونوں اپنا مقام، اپنی جگہ تبدیل ہونے کے بعد بالکل ناکام ہو جائیں گے، اچھا شکار نہیں کر سکیں گے۔ اسی طرح رب کریم نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ ہر انسان دوسرے سے ایک الگ کیٹیگری میں فعال کرتا ہے۔ ہمارا سب سے قیمتی تحفہ جو قدرت نے عطا فرمایا وہ وقت ہے، اس کا بہترین استعمال اس کی قدر ہے، وقت کا بہترین استعمال یقینی طور پہ اس کا شکرانہ ہے۔ لیکن اس وقت کی بہت بڑی بربادی، اگر یوں بھی کہیں کہ سب سے بڑی بربادی، تو وہ یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو منفی طور پہ دوسروں کے ساتھ کمپیریزن کرتے رہنا، خام خواہ کا موازنہ کرتے رہنا۔ ہم اپنے بچوں میں ایک کمپٹیشن کا ماحول بنانے کے لیے کہ فلاں بچہ اس نے اتنے گریڈ حاصل کیے، اس کے اتنے نمبر ہیں، تمہارے کم ہیں، وہ اس سکول میں چلا گیا، تم وہاں نہیں جا سکے، بے جا مقابلہ بازی بچپن سے ہم بچوں میں شروع کرتے ہیں، پھر یہی چیز اپنی زندگی میں لاتے ہیں۔ فلاں دولت زیادہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو دوسرا بندہ بسا اوقات اپنے اخلاقیات میں زیادہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ کسی میں ایک خوبی ہوتی ہے، کسی میں دوسری خوبی ہوتی ہے۔ ہمیشہ اپنے آپ میں، اپنی ذات میں ان خوبیوں کو تلاش کرنا جو رب تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، ان کو تلاش کرنا، ان کا بہترین استعمال کرنا، اور ان خوبیوں کو اس انداز میں صرف کرنا کہ یہ مخلوق کے لیے، یہ معاشرے کے لیے، یہ ہمارے ارد گرد والوں کے لیے، ہماری ذات کے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے بھرپور انداز میں فائدہ مند ہو۔ انسان کی یہی کامیابی ہے، وقت کا یہی بہترین استعمال ہے، اس کی صلاحیتوں کی قدر یہی ہے کہ اپنے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو نکالے۔ اگر یہ اپنی صلاحیتوں کو نہیں نکالتا اور دوسروں کی صلاحیتوں کو دیکھ کر کڑتا رہتا ہے تو یہ کڑن معاذ اللہ بسا اوقات حسد کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور حسد اتنا عظیم گناہ ہے کہ جس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو۔ اب تشبیہ کے لیے تو فقط یہ بھی کہا جا سکتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی شدت پر ابھارنے کے لیے، اس کی تباہی کو مزید اجاگر کرنے کے لیے اپنے الفاظ میں خشک لکڑیوں کا اضافہ اس لیے فرما دیا کہ بالکل انسان کے ذہن میں یہ کنسیپٹ کلیئر ہو جائے کہ یہ کتنی خطرناک اور بھیانک چیز ہے۔ تو ہمیں رب تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں ان پہ پوری طرح اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ نے جو صلاحیتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں ان کو پوری طرح ڈسکور کرنا چاہیے اپنے اندر سے۔
اچھا اب جب یہ ڈسکور کر لی ہیں تو ان صلاحیتوں کو، ان خوبیوں کو پورے بہترین انداز میں استعمال کر کے بنی نوع انسان کے لیے، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے بہترین انداز میں پیش کیا جانا چاہیے کہ انسان کا اس دنیا میں آنے کا مقصد فقط آنا، بچپن گزارنا، جوان ہونا، شادی کرنا، نسل بڑھانا اور مر جانا اتنا نہیں ہے۔ اللہ کریم نے اس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور عبادت جو ہے وہ ایسی نظام زندگی ہے جو پورے کے پورے انسان کا احاطہ کرتی ہے، اس کے سونے، جاگنے، اٹھنے، بیٹھنے، معاملات، کردار، لین دین، ہر زندگی کے شعبے میں اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ دین کامل کے ذریعے رب عز و جل نے یہ گائیڈنس، یہ گائیڈ لائن، یہ رہنمائی ہمیں عطا فرما دی، اور یہ اتنی پرفیکٹ عطا فرمائی کہ اللہ عز و جل نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی صورت میں سب پر عیاں کر دیا کہ اس گائیڈ لائن کے اندر رہتے ہوئے ان معاملات کو اس طرح سنبھالنا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ اس کا عملی نمونہ ہے۔ تو رب کریم ہمیں بھی ان نعمتوں پر دریافت کرنے، ان کا شکر کرنے اور بہترین طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔